اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر الناصر المعین قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا الہدی و ان لنا الآخرۃ والأولی صدق اللہ العلی العظیم۔ خداوند عالم کا قرآن مجید کے اندر مشہور معروف قول ہے اور بسرا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ذمے ہے، اور قیامت کا اور آخرت کا اور دنیا کا اختیار بھی ہمارے ذمے ہے۔ عزیز و ناظرین، خداوند عالم نے اس ہدایت کے سلسلے کو کبھی منقطع ہونے والی شے نہیں بنایا۔ یہ ایک ایسی شے ہے جو قیامت تک برقرار رہے گی اور اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہدایت کا سلسلہ یہ قیامت تک چلنے والا ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے ایک ایسے ہادی کا اہتمام کر دیا ہے جو ہماری نگاہوں سے بظاہر اوجھل تو ہے لیکن بظاہر موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم کی جب اذن ہوگا اس کی جانب سے وہ امام تشریف لائیں گے۔ لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں ہدایت کے سلسلے سے کہ ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، تو ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء کے بعد جو سلسلہ رکھا وہ امامت کا ہے۔ آج ہم جس ویڈیو کو بنا رہے ہیں آپ کے سامنے نشر کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اسی امامت کی کڑی میں سے آج 11ویں نائب کی ولادت کے دن آپ کی خدمت میں امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے مسرت کے موقع پر آپ کے سامنے اظہار خوشی کرتے ہیں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ائمہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے۔ اگر ہم ائمہ کی زندگی کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے آئیڈیل کے طور پر۔ خداوند عالم نے اس امامت کے سلسلے کو اس طرح سے مضبوط قرار دیا ہے جو آج تک قائم اور دائم ہے۔ اور عزیزو، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ہر ائمہ کی اور امام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ بظاہر ہم مولا متقیان، مولا حسین، اس طرح سے جو بھی ائمہ ہمارے درمیان مشہور ہیں، ہم ان کے واقعات خوب جانتے ہیں، ان کی معرفت ہمارے اندر خوب بھری ہوئی ہے، لیکن بقیہ ائمہ کی معرفت ہمارے درمیان کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو خطبہ، خطیب، ذاکرین جو ہمارے سامنے نکات پیش کرتے ہیں وہ انہی باتوں کو پیش کرتے ہیں کہ جن کے اندر کچھ نکات ہوں۔ بقیہ ائمہ کی مناسبت سے ہمارے ہاں بات کم ہوتی ہے، لیکن آپ کے سامنے جو یہ چینل راہ داری امام کی سیرت کو پیش کر رہا ہے وہ اہم ہے۔ امام کی سیرت اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں گے امام کی زندگی کا، وہ یہ ہے کہ امام کی ولادت 10 ربیع الثانی کو 232 ہجری کے اندر مدینے میں ہوئی، اور امام کی شہادت 8 ربیع الاول 207 ہجری میں ہوئی۔ لیکن اگر آپ اس 28 برس کی زندگی کو دیکھیں گے تو امام نے اپنے کردار سے دشمن کو اس طرح سے پریشان کیا اور اس کی حکومت کو پلٹا۔ اگر آپ مطالعہ کریں تو عزیزان گرامی، مولا حسن عسکری کی ولادت کا دن ہے، ان کی زندگی کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ 28 سال کی عمر میں امام نے کس طرح سے بادشاہت کو پریشان کیا ہے۔ وہ پریشانی کا واقعہ عزیزو یہ ہے کہ امام نے اپنی معرفت کو، حتیٰ کہ اپنی معرفت کو دشمنوں کے درمیان ڈھال دیا ہے اور ان کے دلوں میں جاگوزی کر دیا ہے۔ امام کی خدمت میں امام کا چاہنے والا شاکری ہے، وہ کہتا ہے کہ امام کی ذلت کے لیے بادشاہ نے یہ اہتمام کیا کہ اپنے دربار میں کچھ ایسے افراد کو خرید کر بلوایا جو امام کی توہین کریں، جو امام کو ذلیل کریں، جو امام کو خوار کریں، حتیٰ کہ امام تشریف لائے۔ اور بادشاہ کے دربار میں عزیزو کچھ جانور ایسے بھی تھے جو انجان شخص کو دیکھتے تھے اور اس انجان شخص کے دیکھنے کے بعد اس کے اوپر بھونکتے تھے۔ اس طرح سے گھوڑا، بطخیں، اس طرح سے اور بھی چیزیں تھیں جو امام کو دیکھ کر پریشان کر سکتی تھی۔ لیکن عزیزو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خدا عزت دینے والا ہے، اور یہ نائب بھی اور ہادی بھی خدا کی جانب سے آیا، من جانب اللہ ہے۔ جیسے ہی گھوڑوں نے دیکھا، بطخوں نے دیکھا، امام کے سامنے اپنے سر کو تسلیم خم کر دیا۔ لیکن عزیزو، جو اہم بات ہے وہ یہ کہ گھوڑا، بطخیں، تمام کی تمام چیزیں امام کی معرفت کو پہچانتی تھی، لیکن اگر پہچانتے نہیں تھے تو اس زمانے کے بادشاہ اور اس زمانے کے لوگ، بادشاہ نے اس غرض سے امام کو بلایا تھا کہ امام کو ذلیل کریں گے چند افراد کے ذریعے سے۔ لیکن عزیزو، بات ذہن میں رہے وہ یہ کہ لوگ آئے تھے امام کو ذلیل کرنے کے لیے، بادشاہ کی دولت تھی، بادشاہ کا محل تھا،
بادشاہ کے لوگ کھاتے تھے، اسی کی گاتے تھے، لیکن جیسے ہی امام کو دیکھا، امام کو دیکھنے کے بعد امام کے احترام میں بلند ہو گئے اور امام کی تعریف اور توصیف کرنے لگے۔ یہ تھا امام کی زندگی کا واقعہ جو ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے کہ امام نے اپنے کردار کو یا یاد خدا میں امام نے اپنے کو اس طرح سے ڈھالا کہ امام دشمن کے درمیان مقبول نظر آئے۔ یہ تھا ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ یہ ہے عزیزو کہ امام نے اپنی زندگی سے وہ کردار باہر کیا کہ جو آج دنیا کے لیے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ وہ کردار عزیزو یہ ہے کہ امام کے زمانے میں کچھ چیزیں ایسی ہوا کرتی تھیں کہ جس سے امام کو پریشان کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ چیزیں بھی امام کے سامنے تسلیم خم نظر کرتی ہوئی نظر آئیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ بادشاہ نے ایک گھوڑا خریدا جو بہت ہی قیمتی تھا۔ یہ گھوڑا پورے عرب کے اندر ایسا گھوڑا نہیں تھا کہ جس طرح سے بادشاہ نے خریدا تھا، لیکن جیسے ہی بادشاہ اس کے اوپر سوار ہوتا تھا عزیزو، وہ گھوڑا بادشاہ کو پلٹ دیتا تھا۔ بادشاہ نے متعدد مرتبہ اپنے وزیروں کو اس گھوڑے کے اوپر سوار کرانا چاہا، لیکن بادشاہ نے گھوڑے نے تمام وزیروں کو پھر پلٹ دیا اور حتیٰ کہ بادشاہ کو بھی پلٹ دیا۔ ایک سپاہی نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، ہمارا اچھا مشورہ یہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسن عسکری کو قید سے بلوایا جائے۔ عزیزو، امام قید سے آ رہے ہیں، گھوڑے پر کبھی سوار نہیں ہوئے ہیں، گھوڑا امام کی معرفت نہیں رکھتا ہے، لیکن اتنی معرفت بھی نہیں رکھتا ہے کہ گھوڑا کہ امام کو پہچان سکتے، لیکن اس کے دل میں امام کی معرفت کیسے آئی؟ وہ یہاں سے عزیزو تاریخ یہ کہتی ہے امام قید سے باہر آئے اور آنے کے بعد عزیزو جیسے ہی گھوڑے کے پر سوار ہوئے، فوراً گھوڑا امام کے احترام میں جھک گیا اور امام کو پھر سواری دی۔ سپاہی نے جو مشورہ دیا تھا، مشورہ یہ تھا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے دو مقصد ہیں۔ وہ مقصد یہ ہے، پہلا مقصد تو عزیزو یہ ہے کہ بادشاہ نے سے کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ اگر امام کو قید سے بلوائیں گے تو اگر یہ سرکش گھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہاں ہمارا فائدہ ہے، لیکن اگر یہ سرکش گھوڑا حسن عسکری کو متعدد مرتبہ گرائے گا تو اس سے امام قتل ہو جائیں گے اور وہاں پر الزام نہیں آئے گا۔ لیکن عزیزو پھر آ کے سامنے اسی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں، وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، اگر خدا کسی کو بھی عزت دینا چاہتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کرتا ہے۔ لیکن عزیزو جیسے ہی امام اس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، ایک بار نہیں متعدد مرتبہ امام گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور گھوڑا امام کو سوار کرتا رہا اور امام اس کے اوپر سواری کرتے رہے، حتیٰ کہ گھوڑے نے یہ ظاہر کر دیا کہ ہم اہل کو سواری کراتے ہیں، نا اہل کو نہیں۔ یہ گھوڑا عزیزو امام کی معرفت کو رکھتا تھا اور اس کے بعد ایک سبق دے رہا تھا زمانے والوں کو، زمانے والے سمجھ لو ہم امام کی معرفت رکھتے ہیں، ہم تم سے بہتر ہیں، تم ہم سے بدتر ہو۔ آخری میں ہم آپ سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے، چونکہ دنیا کے حالات بڑے سنگین ہیں اور ہم اہل بیت چاہنے والے پریشان ہیں، بالخصوص آپ لوگ ایران کے حوالے سے دعا کریں اور اس دعا کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ المسیح صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذا الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومدللا وعن حتى تسكنهم وردك توا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين۔